اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد صلی علی وعجل محمد وعلی فرجہم. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے آپ سب لوگ وبرکاتہ. ٹھیک ہیں؟ علی عباس افنان آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ اغیون و خانم ہاں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ رئیسہ زہرا نشاط فاطمہ رضوی صائم بطول جی ٹھیک ہے. جی جی الحمدللہ. الحمدللہ میں کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ جی شکر الحمدللہ. آپ لوگ ٹھیک ہیں. ہماری جی گفتگو چل رہی تھی مبحث دوم ثلاثی مزید فی، اور اس میں ثلاثی مزید فی کے مشہور باب 3 ہم نے پڑھ لی: باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ. ناس فاطمے باب افعال، باب تفعیل، باب مفاعلہ. ان 3 باب کی خصوصیات، کچھ خصوصیات بتاؤں. مثلا تینوں باب میں ایک حرف زیادہ ہے. تینوں باب میں ثلاثی ہیں، مزید ہیں، لیکن مزید جو ہے وہ ایک حرف ہے. جی مزید کیا ہے؟ ایک حرف ہے. دیکھیے افعلہ میں ادھر دیکھیے دکھ رہا ہے ناس فاطمے جیسے دیکھیے کاف رے میم اصلی ہے نا تحصیل میں، کاف رے میم اصلی ہے، جی آقا. ایک حرف زیادہ ہے. باب تفعیل میں دیکھیے فعل یفعل تفعیل دیکھیے تفعیل فعل لام اصلی ہے اور ایک عین زیادہ ہے. عین الفعل زیادہ جیسے صرفہ میں سواد رے فے اصلی ہے، ایک رے زیادہ ہے. سواد رے فے اصلی ہے، ایک حرف زیادہ ہے. زیادہ ہے. صائمہ بطول نشاط فاطمہ. ایسے مفاعلہ میں دیکھیے فاعلہ میں فعل لام اصلی ہے، ایک الف زیادہ ہے، جیسے ضرب. تو تینوں باب میں کچھ کامن چیزیں ہیں. پہلی کامن چیز یہ ہے کہ تینوں باب میں ثلاثی ہے، یہ مزید ہے، لیکن مزید ایک حرف ہے. جی دوسرا، ان تینوں کے مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے. ان تینوں میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے. ضمہ یہ ہے. کیوں ان کی علامت مضارع پہ ضمہ ہے؟ افعل یفعل، فعل یفعل، فاعل یفاعل. یفعل. کیوں ایسا ہے جی بتائیے نشاط فاطمہ رضوی، کیوں ان تینوں باب کی علامت مضارع پہ فعل مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے؟ تین حرفی ہے. 3 حرف کی ہے؟ نہیں، میں نے بتایا تھا کچھ بتایا تھا. کہ اگر فعل کسی مضارع کا فعل ماضی 3 حرف بھی ہو یا 4 سے زیادہ ہو، یا تو 3 حرفی ہو یا یہ ٹھیک ہے یا 4 سے زیادہ ہو، تو اس کی مضارع میں علامت مضارع پہ فتحہ آتا ہے. لیکن وہ فعل مضارع جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں، جس کے ماضی میں فعل ماضی میں 4 حرف ہوں، اور وہ چاہے 3 اصلی ایک زیادہ ہوں، جیسے یہ تینوں چاہے 4 اصلی ہوں. باب رباعی میں آپ جا کے پڑھیں گے، رباعی مجرد میں دحرجا 4 اصلی ہیں، تو اس کے مضارع میں کیا آتا ہے؟ یودحرجو. قاعدہ میں نے نیم بتایا تھا، نہیں نیم یہ بتایا تھا کہ فعل مضارع میں علامت مضارع پہ یا فتحہ آتا ہے ضمہ. ضمہ کب آتا ہے؟ ضمہ جب آتا ہے جس فعل مضارع کا ماضی 4 حرفی ہو، جس کے ماضی میں 4 حرف ہوں. اور فرق نہیں کرتا کہ 3 اصلی ایک زیادہ ہو، 3 اصلی ایک زیادہ ہوں یا 4 اصلی ہوں، تو 4 ہونے چاہیے. تو پھر علامت مضارع میں دیکھیے ضمہ ملے گا آپ کو. اس کے علاوہ اگر 3 حرفی ہے جیسے ضربہ یا ضرب، تو پھر علامت مضارع میں فتحہ ملے گا. یا پھر 3 حرفی یا 4 سے زیادہ ہوں. 4 سے زیادہ جیسے افتعال دیکھ لیجیے، جو آپ سے شروع کریں گے ہم. افتعل، ادھر دیکھ افتعل، ادھر دیکھ تعالی. افتعل. فعل لام اصلی ہے، 2 حرف زیادہ ہے، علی پڑھتے ہیں. کتنے حرف ہوئے کل ملا کے؟ 3 اور 2 5. تو اس کے ماضی میں 5 حرف ہیں، تو مضارع میں آگے یفتعل، تو علامت مضارع پہ فتحہ. یا تو 5 حرفی ماضی میں 5 حرف ہوں، صحیح، یا تو 3 ہوں یا 5 ہوں یا 6 حرف ہوں ماضی میں، تو علامت مضارع پہ فتحہ آئے گا. لیکن اگر ماضی میں 4 حرف ہیں تو پھر علامت مضارع پہ ضمہ آئے گا. یہ نیم تھا.
ٹھیک ہے، آج ہم باب افتعال پڑھنے والے ہیں. باب دو چیزیں کامن ہو گئی. پہلی کامن چیز دونوں میں ایک حرف مزید، تینوں باب میں ایک حرف مزید ہے. دوسری کامن چیز علامت مضارع پہ ضمہ ہے. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی مولانا. جی آئیے اب اس پہ آئیے. باب افتعال، باب نشاط نقوی، باب جی دیکھیے اس کا باب کا نام کیا ہے؟ افتعال، اور یہی اس کا مصدر بھی ہے باب افتعال میں، کیونکہ ہر باب کا نام اس کے مصدر پہ رکھا گیا ہے. باب افتعال جیسے افتعال، کیا ماضی کیا آئے گا؟ افتعال. افتعال، مضارع کیا آئے گا؟ یفتعل. یفتعل، یفتعل کے بدل پہ آئے گا یفتعل. مصدر افتعال. افتعال، افتعال ٹھیک ہے، مصدر کس وزن پہ آئے گا؟ افتعال. افتعال، مثال کے طور پر اسے دیکھیے، کیا ہے یہ ثلاثی مجرد؟ کیا ہے میم تحصیل میم؟ کیا ہے یہ؟ کسبہ، کسبہ. کسبہ، ٹھیک ہے، اب اس اگر باب افتعال میں لے کے جائیں تو کیسے تولیں گے؟ فعل لام کی جگہ حروف اصلی رکھ دیں گے، کاف سین پہ. اکتسبہ، فاعل فعل کے بعد تے ہے، فاعل فعل سے پہلے الف زیادہ ہے، تو فاعل فعل کاف ہے، اس سے پہلے الف ہے، اور پھر خود کاف آئے گا، اس کے بعد تے زیادہ ہے. جی تو ہو جائے گا حرکت وہی لگا اکتسبہ، دیجیے اکتسبہ. یکتسبہ، اکتسبہ، یکتسبو نہیں ہے، فعل پہ کسرہ ہے دیکھیے. یکتسب، یکتسبو اکتسبہ، اکتساب، اکتساب. اکتساب، اکتسبا یکتسبو اکتساب. اکتساب. ٹھیک ہے، اکتساب. صحیح ہے نہیں؟ جی جی آگا. افتعل یفتعل افتعال افتعال، جیسے اکتسبا یکتسبو اکتساب، اکتساب. اجتنبا اجتنبا یجتنبو اجتناب. اجتناب کرنا ہے بچہ بچنا، ہے نہیں؟ اجتنبا یجتنبو اجتناب. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جی مولانا. جی جی آگا. جیم میم عین، جیم میم عین ثلاثی مجرد جماعہ. سمری فاطمہ اسے باب افتعال میں لے کے جائیں تو اجتماع، اجتماع یجتمع. اجتماع آپ نے سنا ہوگا بھائی فلاں اجتماع میں جانا ہے، اجتماع میں جانا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی بولیے صاحب بطول، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی آگا. آگے اور کوئی باب بتائیے. وسع کو لے کے جائیے، یا غابہ کو، یا مثال کے طور پر اور بہت سے ہیں. جمع کو لے کے جائے اجتماع. جی فتح کو لے کے جائیے، کون لے کر الف فتح. فتح کو لے کے جائے تو کیا بنے گا؟ افتتح، ہاں یفتتح، افتتاح. افتتاح، یفتتح، ارے افتتاح. بولو، ان لڑکیوں نے صحیح بتا دیا. تو لے کے جانے میں کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ اس میں کون سا ہارڈ کام ہے تو بتاؤ پھر. افتح، یفتح، افتح. رئیسا آپ نے بالکل لڑکوں کی طرح گڑبڑ کر دی، اور انہیں سنا نہیں آپ نے. جی ایک تو باب افتعال کی ہے نا فاؤل فعل کے بعد، اور فاؤل فعل فا، تو ایک الف شروع میں لگائیے، اس کے بعد تے لگائیے، تو دو تے ہو گئی نہیں، ایک یہ والی تے اصلی والی اور ایک باب والی. تو ایک تا تا دو تے ایک جیسی ایک جگہ ہے، ادغام ہونی سے ادغام کی صورت ہے کہ نہیں؟ ادغام کی صورت تو جب ہوتی ہے کہ جب ایک متحرک کرے ادغام کب بتایا تھا؟ ادغام کب بتایا تھا؟ یا تو پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو دو ایک جیسے حرف میں، یا جائز التسکین ہو
اور یہ جائز التسکین ہے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے سکون ہے. اگر اسے ساکن کر دیں گے تو پھر کیسے ہو جائے گا؟ فے بھی ساکن تے بھی ساکن ممکن ہے ایسا نہیں. افتتاح یفتتح افتتاح. ٹھیک ہے. آج مثلا کہتے ہیں نا آج ایک نیا مدرسہ بنا ہے اس کا افتتاح ہے. افتتاح سمجھ میں آ رہا ہے نہیں تہذیب میں؟ جی ناز فاطمی نشاط رضوی نشاط نقوی صاحب بطول. باب افتعال کے اندر پتہ ہے باب افتعال کے اندر 7 قاعدے ہیں. اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. بعض ٹائم انسان اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے. بعض ٹائم اس میں انسان اس لیے بڑے ذہن سے دیکھیے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جب بھی ٹھیک ہے ہاں جب کبھی بھی اس باب کا یعنی باب افتعال کا فاؤل فعل باب افتعال کا فاؤل فعل اگر ان حرف میں سے ہو کون سے صاد ٹھیک ہے ضاد صاد ضاد طا ظا صاد ضاد طا ظا صاد ضاد طا ظا. جب کبھی بھی باب افتعال میں جو فعل جا رہا ہے اس کا فاؤل فعل ان 4 میں سے کوئی ایک ہو. مثال کے طور پر صبر کیا ضرب ٹھیک ہے نہیں. ہیلو جی مولانا. جی جی ہاں طارد طارد اور ظلم. دیکھیے دیکھا آپ کو اگر کوئی فعل باب افتعال میں جائے اور اس باب کا فاؤل فعل صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ایک حرف ہو صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ایک حرف ہو جی تو باب میں تے ہے نہیں ہے. اس باب کی تے کو طا میں بدل دیتے ہیں. اس باب کی تے کو طا میں بدل دیتے ہیں. مثال دیکھیے صبر کو باب استفعال میں باب افتعال میں دیکھا جائے تو کیا ہوا استبارا ایسے ہی تو ہونا چاہیے تھا قاعدہ تھا. ٹھیک ہے نہیں. یا مثال کے طور پر ضربا کیا ہونا چاہیے تھا یہ ہونا چاہیے تھا قاعدہ. یا تارادہ ہونا چاہیے تھا یہ تو ہونا چاہیے تھا فاؤل فعل پہلے غالب اضافہ ہے فاؤل فعل کے بعد ایک تا اضافہ ہے تو ایک تارادہ. یا یہ ہونا چاہیے تھا اذ تلاما اذ تلاما. قاعدتاً صاحب بطول نشاط فاطمہ ناوی اور رضوی ناز فاطمہ تمرین غور کر رہے ہیں آپ لوگ یعنی جب تک ہوں اور جی نہیں کہیں گے تو کیسے بات بنے گی. جی ہاں ہاں اگر ہم ان والے فعل افعال کو باب افتعال میں لے کے جائیں صبارہ کو تو استبارہ بنے گا ضرب اضطرب بنے گا طردا اذ طردا بنے گا ظلم اذ ظلم. قاعدتاً نہیں قاعدتاً تو اب بنے گا. قاعدہ وہ ہے یعنی نارملی طور پہ تو ایسے ہی بنتا نا جی جناب. لیکن اس میں خصوصی قاعدہ ہے کہ جب بھی باب افتعال کا کوئی فعل اس کا فاؤل فعل صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی ہو تو جو باب والی تے ہے اس کو طا سے بدل دیتے ہیں. باب والی تے کو دیکھ رہے ہیں آپ کو کیا نہیں جی ٹھیک ہے. کیا بنا اب اس طابر اذ طارب اذ طارد. اب آپ دیکھیے یہ جو ہوا اذ طابرا ٹھیک ہے اذ طارب ٹھیک ہے لیکن اب یہاں پہ دو ایک جیسے حرف ایک جگہ ہو گئے نہیں ہو گئے جی تو ادغام واجب ہے یا نہیں تو ہو جائے گا اضطرد یضطرد اضطراد. جی دیکھا آپ لوگوں کو یا نہیں رئیسہ یہ قاعدہ سمجھ میں آیا صاحب نشاط فاطمہ رضوی نشاط نقوی جی ناز فاطمہ سمری قاعدہ سمجھ میں آیا. قاعدہ یہ ہے کہ جب کبھی باب افتعال کا فاؤل فعل صاد ضاد طا ظا میں سے کوئی حرف ہو
تو باب کی جو تے ہے اس کو تا میں بدل دیتے ہیں. اس کو تا اب سے بعض بدل جگہ دیتے پر جب اگر تا اور زا ہے، تا ہے اگر فاؤل فیل، تو ظاہر سی بات ہے باب والی تے کو جب تا سے بدلیں گے تو دو تا ہو جائیں گے، ادغام واجب ہو جائے گا واجب ہے. اطردا. اور آپ کہیں گے چلیے یہاں تو دو تا ہے ایک جیسے ایک جگہ ہے، اطردا ادغام ہو گیا، اسے کیسے کریں گے؟ یہ دو طالما کہا اس میں بھی ادغام ہو سکتا ہے، یہ دو طالما اس میں بھی ادغام ہوتا ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ زو کو تو میں ادغام کریں تو جو میں ادغام کریں، دونوں کر سکتے ہیں. آپ اطلامہ بھی کہہ سکتے ہیں الظلامہ بھی کہہ سکتے ہیں. قاعدتاً تو الظلامہ ہونا چاہیے قاعدتاً، تو کیونکہ ادغام کا مطلب کیا ہے؟ پہلے والے حرف کو دوسرے میں داخل کرنا. تو قاعدتاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ الظلام. الظلامہ. الظلامہ جی، حالانکہ اطلامہ بھی سنا گیا ہے، اطلامہ بھی ٹھیک ہے. ہیلو. جی مولانا. تو یہ آخر والے میں کیا ہوگا؟ بولیے. اس ظلامہ میں ادغام کے قاعدے کے تحت اس ظلامہ اور اطلامہ دونوں ہو سکتے ہیں. اس ظلامہ اور کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ مثلاً زور تو ایک جگہ ہو تو کو زو میں بھی ادغام کر سکتے ہیں، زو کو تو میں بھی ادغام کر سکتے ہیں، صحیح ہے نہیں؟ تو الظلامہ اطلامہ. اب اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فعل آ جائے تو گھبرا مت جانا کہ ہم نے 10 باب پڑھے، ان کے وزن ہمیں اچھے سے یاد ہے، لیکن یہ اطرادہ کون سا آ گیا؟ اطرادہ یا اطراد ایسا وزن تو ہم نے پڑھا ہی نہیں. اطرادہ جی افعل، افعل بھائی قاعدہ کیا دکھ رہا ہے؟ افعل. تو اب اس کا وزن افعل نہیں ہے، افتعل ہی ہے، افتعل ہی ہے. آپ کو یاد ہے نا؟ کیا یاد ہے؟ وزن تولنے کے قاعدے یاد ہیں؟ قاعدہ نمبر 4 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 4 کیا تھا؟ اگر کسی باب کسی کلمے میں حرف مشدد ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دو ایک جیسے حرف ہیں، تو کیا کریں گے؟ اگر یا تو وہ دونوں اصلی ہوں گے یا دونوں زائدہ. تو یہ دو تو نہ تو اصلی ہیں نہ دونوں زائدہ ہیں. قاعدہ یہ تھا کہ ایک اصلی ہو ایک زائدہ ہو، اور ایک اصلی اور ایک زائدہ ہو، لیکن نہ پتا ہو کون سا اصلی کون سا زائدہ ہے. جیسے سلامہ میں پتا ہے کہ دو لام ہے، ایک لام اصلی ایک زائدہ ہے، لیکن نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائدہ، تو اس کے مقابل والے کلمے میں حرف میں ترکیب دے دیتے ہیں فعلا. لیکن اگر پتا ہو کون سا اصلی کون سا زائدہ ہے تو بغیر. تو آپ کو پتا ہے نہیں پتا ایک طرح میں دو تا ہیں، کون سا اصلی کون سا زائدہ پتا ہے نہیں؟ کیسے؟ کہا کہ پہلا والا تو اصلی ہے، دوسرا والا تو تے سے بدل گیا ہے جو کہ بعد کی تے ہے، بعد کی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا تو اصلی ہے دوسرا تو زائدہ ہے. ہمیں پتا ہے، ہمیں پتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے اطرادہ پر وزن افتعلا. ٹھیک ہے ناس فاطمہ، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہی بات اس میں بھی ہے. اس ظلامہ میں ہمیں پتا ہے دو زو ہیں یہ اس وقت، لیکن ہمیں پتا ہے ایک اصلی ہے ایک زائدہ ہے، اور یہ بھی پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائدہ ہے. پہلا اصلی ہے دوسرا زائدہ ہے، تو افتعل ہی وزن ہوگا. صحیح ہے نہیں؟ وزن کو بغیر تجدید کے لائیں گے. قاعدہ نمبر 4 جا کے آج آپ لوگ پھر سے دیکھیے گا، بلکہ ساری دیکھیے گا. وزن تولنے کے 6 کے 6 قاعدے، حالانکہ دو تو بہت آسان ہیں، آخر کے دو بالکل کیا ہے بھائی. سیکنڈ لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر کلمے میں کسی کلمے میں کوئی حرف حذف ہوا ہے تو وزن میں بھی حذف کیجیے. وہی والا آخری والا کیا تھا؟ اگر کلمے میں مکانی حرف اصلی ادھر ادھر ہوئے آگے پیچھے تو وزن میں بھی کیجیے. وہ دو تو بالکل آسان ہے، شروع کے 3 بھی آسان ہے. قاعدہ نمبر 4 کو تھوڑا فوکس کرنا ہے. قاعدہ نمبر 4 میں 4 آپشن بنتے ہیں. اگر کسی کلمے میں حرف مشدد ہو تو 4 صورتیں بنتی ہیں، یا تو وہ دونوں اصلی ہیں یا دونوں زائدہ ہیں یا ایک اصلی ایک زائد ہے. ٹھیک ہے. اگر دونوں کہا تھا دونوں اصلی ہیں تب بھی وزن بغیر تشدید کیا آئے گا؟ دونوں اصلی ہے تو وزن بغیر تشدید کیا آئے گا؟ جیسے مدہ میں ہمیں پتا ہے دو دال ہیں اور دونوں اصلی ہیں، اس میں مدہ وزن کو بغیر تشدید کے لائیں گے. یا پھر دونوں زیادہ ہوں، دونوں اصلی ہو تو وزن کو بغیر تشدید کے، اور اگر دونوں زائدہ ہو جیسے اجلواس میں دونوں واو زائدہ تو اس کو ایسے اتار دیں گے، افوال وزن میں ایسے اتار دیں گے. یہ بھی سمپل سا ہے.
دونوں اصلی ہے تو وزن کو بغیر تجدید کے لائیے، دونوں زائدہ ہے تو زائد کو ایسے کیسے اتار دیجیے. مسئلہ وہاں ہے کہ جب ایک اصلی ہو دو ہم جنس حرف میں سے ایک زائد، ٹھیک ہے، اس میں بھی سمپل ہو جاتا ہے. اگر ایک اصلی ایک زائدہ نہیں پتا کون سا اصلی کون سا زائد ہے تب بھی وزن کو بغیر تجدید کے لائیے اس کی طرح. نہیں تب تو وزن تجدید کے ساتھ. اگر نہیں پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے تو تجدید کے ساتھ لائیے، اور اگر پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے تو پھر وزن کو بغیر تجدید کے لائیے. افتعال، یا تو دونوں حرف اصلی ہوں مشدد والے تو وزن کو بغیر تجدید کے لایا جائے گا، یا ایک اصلی ایک زیادہ ہو لیکن پتا ہو کون سا اصلی کون سا زیادہ ہے تو وزن کو بغیر تجدید کے لایا جائے گا. لیکن اگر دونوں زائد ہیں یا ایک اصلی ایک زائد ہے لیکن نہیں پتا تو پھر تجدید کے ساتھ لائیں گے. ٹھیک ہے، اس میں زائد کو ایسے اتار دیں گے، اس میں تجدید دیں. سمجھ میں آیا ہے یا نہیں؟ کچھ تو بولا کیجئے. کبھی کو جی مولانا جی آگے میں نے جلدی تو بیان نہیں کر دیا، کبھی نہیں کہتے کہ ذرا ذرا آہستہ آہستہ بتا دیجیے آپ نے شاید جلدی کر دی. کچھ تو بولا کیجیے جی ہاں سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں آپ کی بات. جی. تو جب کبھی باب افتعال کا فاعل فعل کسی فعل کا صاد ہو یا ضاد ہو یا تا ہو یا زا ہو تو باب والی تے کو تا میں بدل دیتے ہیں. اس طبارہ سے ہو جائے گا اس یا طابیرو، اس طبارہ یس یہ تے سے بدل جائے گی. اے دو طارا اس طرح یا دو طاریرو، اضطراب اسی سے ہے. اضطراب اسی سے ہے. باب افتعال سے اضطراب. ٹھیک ہے. جی ہاں طارادہ کو اب ظاہر سی بات ہے تے کو تو میں بدل دیں گے، دو تا ہو جائیں گے تو ہو جائے گی طارادہ یا قاریدو تریدو اضطراد. ظلم الظلم یا ظلم الظلام. ٹھیک ہے نہیں؟ جی ہاں یہ قاعدہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یاد رکھنا جب کبھی باب افتعال پہ فوکس رکھنا ہمیشہ کہ باب افتعال بالکل الگ ہے، اس میں کچھ خاص باتیں ہیں. جب کبھی اس کا فاعل فعل صاد ذات تازہ ہو تو تے باب والی جو تے ہے یہ اس کو تا میں بدل دیتے ہیں. پھر بعض جگہ تا کو پھر ادغام کرنا پڑ جاتا ہے. نہیں اور وزن کیونکہ ہمیں پتا ہے اس والے باب میں کون سا اصلی کون سا زائد ہے، ادغام تو ہو جائے گا دو میں ان میں، لیکن ٹھیک ہے، لیکن پتا ہے ہمیں ان میں دو اصلی میں سے دو حرف میں سے جو مشدد ہے ان میں ایک اصلی ایک زائد ہے، یہ بھی پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے. لہذا وزن کو بغیر تجدید کے وہی افتعال کے وزن پہ لائیں گے یا افتعلوا کے وزن پہ. ٹھیک ہے ادغام جائز ہوگا یہاں پہ؟ جی ادغام جائز ہوگا؟ جی جی. آپ لیکن اس ظلامہ میں تو واجب ہوگا نا، زا ہے تو جی قائم ہے، اس میں کہہ رہا ہوں اس میں طارادہ میں تو ادغام واجب ہوگا کیونکہ دو تو ہو جائیں گی، پہلی ساکن دوسری متحرک ہے. لیکن اس ظلامہ میں ادغام ٹھیک ہے جائز ہے. ٹھیک ہے. جی اب دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس باب افتعال میں جانے والے کسی فعل کا فاعل فعل، دیکھیے یہ بھی فاعل فعل سے ریلیٹڈ ہے. دال زال جی، دال زال زا، دال زال زا. ٹھیک ہے، وہ کیا تھا، کوئی اس میں کیا تھا سازداد تازہ ہو تو باب کی تے کو تا میں بدل دیتے ہیں، اور اگر فاعل فعل زال دال یا زا ہو تو باب کی تے کو دال میں بدل دیتے ہیں. قائم جی. مثال کے طور پر مثال دیتا ہوا چلو تو جلدی سے قاعدتاً اگر ایک فعل ہے مثال کے طور پر دکارا، کیا ہے دکارا درک کرنا سمجھنا. جی اب بتائیے فاعل فعل دال ہے یا نہیں؟ جی ذکرہ. ٹھیک ہے. دیکھا آپ نے ذکرہ،
یا مثال کے طور پر ادھر دیکھیے زجرا کیا ہے زجر. دیکھیے اس کا فاؤل فعل دال ہے, اس کا درا کا در کیا, ذکرہ یعنی یاد آیا, زجرا زجر سے مطلب زبردستی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے اسے باب افتعال میں لے کے جائیں تو نارملی کیا بننا چاہیے تھا, فاؤل فعل سے پہلے ایک الف زیادہ ہے, کا یہی بننا چاہیے تھا قاعدتاً کیا قاعدتاً بتاؤں گا. نارملی طور پر کیا بننا چاہیے تھا, عام کا سے پہلے ایک الف زیادہ کیا ہونا چاہیے تھا, یا یہ ہونا چاہیے تھا نہیں. جی مولانا. جی ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے جب ہم اس تے کو دال سے بدلیں گے, اس تے کو قاعدہ کیا ہے, جب کبھی باب افتعال کے فعل کا فاؤل فعل دال زال یا زے ہو تو باب والی جو تے ہے اس کو دال میں بدل دیتے ہیں. باب والی جو تے ہے آپ پڑھنا چاہ رہے سے. اب دیکھیے کیونکہ دو دال ایک جیسی ایک جگہ ہو گئی, پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے, ادغام واجب تو ہو جائے گا. اب ہمیں پتا ہے کون, یہ تو پتا ہے دو دال ہے, یہ بھی پتا ہے کون سا اصلی کون سا زائد ہے, بلیک والی زائد ہے کیونکہ تے سے بدل کے آئی ہے, تے زائدہ ہے جی. تو ہم اس کی وزن کو وہی افتعال کے ذریعے بنائیں گے, ہو جائے گا ادکرا یدکرو ادکار. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اس دکرا ہے, بولیے دکرا, ٹھیک ہے. اس کا کرا یا اس کا جرا, تاکہ اس میں ادغام بھی آیا ہے دال کا سال میں, تو کیا کریں گے, ادکرا بھی سنا گیا ہے, کیا ہونا چاہیے ادکرا, اور دال کو زال میں بھی ادغام سنا گیا ہے, ادکرا یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, ادکرا یذکرو ادکرا جی کیا الذکرا 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 الذکرا, اس میں بھی ادغام سنا گیا ہے الزجرا, جائز ہے الزجرا. الزجرا الزجرا ہونا چاہیے تھا, الزجرا ہونا چاہیے تھا, لیکن اس میں ادغام بھی جائز ہے. الذکرا الزجرا, اور آپ الذکرا اور الزجرا بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دو قاعدے کافی ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا, لکھیں گے کل. تو باب افتعال میں جب فعل جاتا وزن جائے گا, اس کا وزن افتعال 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 کے وزن کا آئے گا. لیکن اگر کوئی ایسا فعل جائے جس کا فاؤل فعل صاد ضاد طا ظا ہو تو پھر باب افتعال کی تے جو ہے وہ طا میں بدل جاتی ہے. اگر ادغام کا مورد آئے تو پھر ادغام بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی اگر کوئی فعل باب افتعال میں جائے, اس کا فاؤل فعل یا تو دال ہو یا صاد ہو یا زے ہو, تو پھر باب افتعال کی تے کو دال میں بدل دیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد.